محرم الحرام بہت ہی غم کے دریا لے کے تو اس کی پاک گھڑیاں دنیا میں ایسی اس وقت میں آئیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے ان کے اوپر ایک امتحان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، نعمتیں دے کے نعمتیں چھین کے، اولادیں دے کے اولادیں چھین کے، طاقتیں دے کے طاقتیں چھین کے، تو پھر اگر میں اپنی نعمتوں کو واپس لوں تو پھر تم اس پہ صبر کرو تو میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی جس طرح کا بھی یہ ماحول اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے بنایا، جیسے بھی حکم فرمایا، پیدائش کے وقت خوشیاں بھی ہوئیں، ساتھ غم کی بھی خبر آ گئی، سرخ مٹی جب ہو جائے گی تو پھر یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اسی طرح ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی نے بڑے احسن طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش پائی، ان کی ایسے نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہی تربیت فرمائی، اور قرآن پاک کی لوریاں دے دے کے تو ان کے اندر وہ ایک ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ جو رہتی دنیا کیا قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک بھی کوئی ماں ایسا فریضہ نہیں ادا کر سکتی۔ اس لیے اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ ایک سبق لے کے آئی ہے کہ دنیا میں رہو، نعمتیں کھاؤ، مولا حسین علیہ السلام کے نانا کا صدقہ پائنتن پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر اپنا رزق جو ہے وہ بانٹتا ہے، اپنی نعمتوں کو بانٹتا ہے، تو کھاؤ پیو ضرور، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی مبارک میں کیا، جس طرح بھی مجھے دین کے اندر تکلیفیں آئیں، تو میں اس کے بدلے میں کسی سے کچھ نہیں لیتا، صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری اولاد کے ساتھ تم لوگ پیار کرو۔ تو پھر یہ بابرکت بھی مہینہ ہے اور پرسوز بھی مہینہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تمام تر جتنی بھی مشقتیں، جو کچھ بھی انہوں نے صبر کیے، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کا ہمیشہ کے لیے احترام کریں، اور ہمیشہ ہر وقت ہمیں ان کے جذبے جو ہے ان کو ضرور اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ کے اندر بسائے رہنا چاہیے۔ تو آج کی جو رات بابرکت رات جو جمعۃ المبارک کی گزر گئی اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم فرمایا اس کے مطابق جن لوگوں نے جو ذکر اذکار کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے ان کو اپنی عطاؤں کے دریا سمندر بہا دیے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے جمعۃ المبارک کو، اور اس کے آگے 30 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یا جبارو یا متکبرو اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل جو ہے باوضو کرنا ہے، اور ایک ہی نشست میں یعنی ایک جگہ بیٹھ کے تو یہ سارا ذکر اذکار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیش کرنا چاہیے درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد. اور عصر تا مغرب اگر کسی کی کوئی بھی بہت بڑی مشکل ہے تو وہ آسان ہو سکتی ہے اگر ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی قدر کریں، ان کو جانے نہ دیں ہاتھ سے، نہ وقت ضائع کریں باتیں کر کے. تو عصر کی نماز پڑھ کے تو 71 یعنی 71 مرتبہ آیت کرسی پڑھیں. اس کے بعد لگاتار مغرب تک درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کو پڑھا گیا درود جو ہے وہ میرے فرشتے نہیں لے کے حاضر ہوتے بلکہ میں خود سنتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.